سبھی دیکھنے والوں کو ایک بار پھر دوبارہ ہمارے شادی شو میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تو کنٹینیو کرتے ہیں. جی ہمارا کیا بات چل رہی تھی ہماری 15 سے؟ ہم بات کر رہے تھے انکنڈیشنل پیار کی، تو اسی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ ہم ریلیشن شپس کو گہرا کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں، یہ میں جیسے بریک سے پہلے بات کر رہا تھا کہ ریلیشنز جو ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں. آپ اس کو کتنا پریورٹائز کرتے ہیں. جیسے میں بتا رہا تھا پہلے کہ کوئی بھی انسان جو آپ کے علاوہ دوسرا انسان جو ہے آپ پہ فرض بنتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی بہترین مخلوق ہے، بہترین تخلیق ہے. اگر آپ اس کو عزت نہیں دیتے جو کہ دینی چاہیے، کیونکہ ایک دوسرا انسان ہونے کے ناطے اب جیسے میں اگر آپ کی بات کرتا ہوں تو آپ کے احساسات، آپ کی تھنکنگ ڈیفینیٹلی مجھ سے نہیں ملتی. کیونکہ انسان آج اگر اتنے صدیاں گزرنے کے بعد اس لیول پہ پہنچا ہے کہ جی وہ پتہ کر سکتا ہے کہ ایک انسان کا فنگر ٹپس جو ہے جسے ہم فنگر پرنٹ کہتے ہیں وہ دوسرے انسان سے نہیں ملتا. اور اس کے بعد تحقیق یہاں تک پہنچی ہے کہ آپ کی آئیز دوسرے انسان سے نہیں ملتی. تیسری بڑی چیز کہ آپ کا تھروٹ، آپ کی وائس جو ہے وہ دوسرے انسان سے نہیں ملتی. کتنے کروڑ انسان آئے اور چلے گئے، آج تک اتنا فنگر ٹپس نہیں مل سکا. جی. تو اگر آپ پورے انسان کی پوری باڈی کا اگر آپ امیجن کریں تو کیا ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے؟ بہت مشکل سی بات ہے. ہم اگر سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے، ہماری سمجھ کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. مگر ہم لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں، ٹو بی آنیسٹ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اپنے گرد و نواح تو دور کی بات ہے، اپنے گھر میں جو افراد رہتے ہیں آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا محبت تو ظاہر ہے ہمیں ان سے بھی ہے، اپنے بچوں سے بھی محبت ہے، ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. مگر بچوں کے ساتھ ہم کتنے لوگ ہیں جو لٹرلی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. جہاں تک میرے دیکھنے میں آتا ہے میجورٹی لوگ، ہم لوگ جب گھر جاتے ہیں تو موبائل ڈیوائس جیسے آپ نے بھی ساتھ رکھی ہوئی ہے، یہ اکثر لوگوں کی پاکٹ میں ہوتی ہے. ہم کچھ ایک گھروں کو نکال کے، میں کچھ ایک فیملیز کو جانتا ہوں جو اپنے گھر میں سیل فونز اور یہ چیزیں نہیں یوز کرتے، اپنے بچوں کو پریورٹی دیتے ہیں کیونکہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں. اب یہ محبت کا ایک طریقہ ہے کہ دیکھیں آپ گھر میں رہنے کے باوجود آپ کاروبار پہ ہیں یا بزنس پہ ہیں، تو وہ میرے خیال سے آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بزنس میں ہی ہے. آپ جو ہے وہ فوکس ہی نہیں کر پا رہے اپنے بچوں کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اپنی ماں اور باپ کے اوپر، یا آپ کے ساتھ جو بھی رہتا ہے، بہن بھائی جو بھی رہتے ہیں آپ کے ساتھ. تو کیا آپ کو ان سے محبت نہیں؟ تو شروعات تو آپ کی، جب آپ محبت کے ٹاپک پہ چلنا چاہتے ہیں تو شروعات آپ کی اپنے گھر سے ہی ہونی چاہیے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. Yeah, charity begins at home, but this is not charity, you know, it's a part of your life. You have to do that. I mean, if you really want to go and step into this محبت، اگر آپ کو محبت کا مزہ چکھنا ہے تو آپ کو کودنا تو پڑے گا. اگر میں کہتا ہوں جی وہ اچھا اس ٹب میں پانی گرم ہے تو نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ہم نے اپنے پریوار کا، اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، اپنے اپنوں کا ہی خیال نہیں رکھا تو پھر باہر سے ہم کیا امید کرتے ہیں؟ اسٹارٹ وہی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دیکھیں اسٹارٹ تو اسی سے ہوگا نا. آپ جب اس کا مزہ جب تک چکھیں گے نہیں، اب آپ کو کوئی بھی ایسی چیز جو ہے اگر میں اس کو جب تک ٹیسٹ نہیں کرتا یا اس کو اسمیل نہیں کرتا تو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہوتا نا کہ وہ کتنی اچھی ہے. جب میں اس کو جب تک اسے فیل نہیں کر لیتا، کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جب تک وہ اس کے پاس گو تھرو نہیں کرتا کسی چیز کے، اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ کس لیول کی چیز ہے یا وہ کتنی اچھی ہے. اس لیے ہم کوئی بھی اچھی چیز جب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب کوئی اچھی ڈش پکی ہو تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا اس کو ٹیسٹ کر کے چیک کرتے ہیں، لکس گڈ بٹ از اٹ ڈیلیشیس اور نو. اور میں کہنا چاہوں گی یہاں پر آپ کی بات سے ہی بات یاد آئی کہ
اگر ہم تصویر میں دیکھتے ہیں ریسیپی لکھی ہوئی اور ڈش بنی ہوئی تو سوچ تو سکتے ہیں، اگر آپ نے وہ ڈش کبھی کھائی نہیں ہے تو اس کا مزہ تصویر دیکھ کے نہیں آتا. تو اسی طرح عشق محبت میں بھی جب تک آپ انوالوڈ خود نہیں ہیں، جب تک آپ گہرائی نہیں اس کی چھوتے ہیں، میرے حساب سے اس کو اس لیول تک سمجھنا، اس لیول تک جانا، اس کو ایکسیپٹ کرنا، اور پھر پہلی چیز تو ایکسیپٹنس اور جاننے کی ہے کہ واقعی آپ کسی کو اتنا محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کی ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ مجھے بھی واپس اتنی محبت ملے. وہاں پہ ایک سودے بازی اگر نہ ہو، آپ صرف یہ سمجھ جائیں کہ یہ ایک ڈیوائن بلیسنگ ہے اگر اتنا محبت مل جاتی ہے آپ کو لائف میں کہ آپ کا ساتھی جو بھی ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے. میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ کو جو ہے، کیونکہ آپ محبت میں جو ہے نا سودے بازی نہیں کر سکتے. محبت جو ہے وہ آپ کسی بھی کنڈیشن کے بغیر کیجئے، کسی کے ساتھ بھی کیجئے ضرور، کیونکہ جب تک آپ اس کے گو تھرو نہیں ہوں گے آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوگا، آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ محبت ہے کیا. اور ویسے ہر انسان جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ اپنے پیرنٹس سے محبت کرتا ہے. اپنے بہن بھائیوں دیکھیں، آپ قدرتی محبت ہوتی ہے کیونکہ آپ ان کے ساتھ گروتھ کرتے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ سے پالتے ہیں. آپ کسی بھی انسان کو اٹھا کے دیکھ لیں، چند ایک فیملیز کو، بچوں کو نکال کے جن کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا جس کی وجہ سے وہ اپنے پیرنٹس سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں. مگر میجورٹی اب جو ہے، آپ ان سے بات کریں، آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ پالا پوسا، اس کے بعد جو ہے وہ ہماری زندگی کی ہماری ضروریات جو ہیں پوری کی. اس کے بعد ایک ٹائم پیریڈ ہم نے ان کے ساتھ سپینڈ کیا. اپنی زندگی کے جو بہترین جو ہماری جو عیاشی کے سال ہوتے ہیں، جس کو بولتے ہیں بچپنا جسے کہتے ہیں، وہ ہم نے سپینڈ کیا ان کے ساتھ. اور ویسے بھی ہمارا اس وقت برین اور ہارڈ ڈسک سب خالی تھی، تو اس میں جو فیڈ ہوا وہ ہمارے پیرنٹس کی محبت تھی. اب اسی لیے وہ محبت جو ہے وہ ساری عمر تک رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے پیرنٹس کو زندگی دے، لمبی عمر دے، اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے. تو یہ محبت جیسے دیکھیں یہ ایگزامپل ہے ہمارے لیے. اب وہ ہمارے لیے کتنی محبت رکھتے ہیں. آپ اپنے پیرنٹس سے کوئی بھی بات کہہ دیں، جب آپ پیرنٹس بن جائیں گے تو آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ آپ کے بچے جب آپ سے بات کہتے ہیں تو آپ کی بات جو ہے آپ کے پیرنٹ کیسے مانتے تھے. کیونکہ جب آپ اس کو گو تھرو کر رہے ہیں، آپ کے بچے ہو گئے، اب دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کے بچوں کے آگے زیرو ہوتی ہے. جی بالکل. تو اب یہی بات ہے کہ یہ محبت ہی تو ہے. جب آپ کو محبت کا ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے گا تو آپ کو دنیا کا ہر انسان اچھا لگے گا. اور جب آپ اس کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، جب آپ اس کو تھوڑی سی اس نظریے سے سوچیں گے کہ یہ جو انسان ہے، یہ جو ہے دوسرا جو انسان ہے، اس میں ہمیں اس کی رسپیکٹ، اس کی محبت بہت ضروری ہے، اور یہ ایک یونیک تخلیق ہے جس کی ہمیں عزت کرنی ہے. تو یہاں پر ایک چیز ہو جاتی ہے جیلسی. اس کی کیا جگہ ہے؟ بہت بار نوٹ کیا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں کپلز میں خاص طور پہ اگر کوئی تیسرا انسان آ جاتا ہے تو جیلسی کی وجہ سے بہت سارے رشتے خراب ہو جاتے ہیں. یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ چھیڑ رہی ہیں. دیکھیں وندنا جی، مسئلہ یہ ہے کہ جیلسی میری نظر میں جب کوئی آپ کی محبت کے درمیان کوئی تیسرا آتا ہے تو جیلسی تو ہوتی ہے. مگر میرے خیال سے جیلسی اگر آپ کی محبت اور آپ کا پیار، آپ کی جو سامنے والا پارٹنر ہے وہ آپ کی دل سے رسپیکٹ کرتے، تو وہاں جیلسی کا کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اگر آپ کا ٹرسٹ، آپ کی جو کانفیڈنس ہے آپ کے پارٹنر کے اوپر، وہ جو ہے اس میں کوئی دراڑ ہے یا اس میں کوئی خلش ہے، تو وہ جگہ دیتی ہے آپ کی جیلسی کو ان کرنے کے لیے. پہلی بات تو کیا کسی تیسرے کی جگہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں دنیا داری میں آپ جب میں ایک جنرل بات کروں تو جب محبت کی بات آتی ہے تو محبت جو ہے وہ آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں. محبت کو جو ہے وہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. مگر جب آپ محبت کو اور ریلیشن کو مکس کرتے ہیں تو وہاں پرابلم شروع ہوتی ہے. آپ کا ہسبینڈ، آپ کی وائف، آپ کا بہن، آپ کے بھائی، یہ سب ریلیشنز ایسے ہیں جو کہ ختم نہیں ہو سکتے نا. ان میں محبت کا شیرہ ڈالا ہو تو یہ محبت کی بہت خوبصورت ڈش ہوتی ہے.
جب آپ جیلسی کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی دوسرا انسان اس رشتے کے اندر آنا چاہتا ہے تو آپ کا ریلیشن آپس میں اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ کو اس چیز کا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یہ انسان میرے ساتھ کمیٹڈ ہے اور مجھے اس پہ ٹرسٹ ہے، وہ کچھ بھی کرتا رہے۔ جب آپ کا ٹرسٹ اس لیول پہ ہوگا تو وہ جیلسی جو ہے وہ آ کے بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکے گی۔ اس میں جو ہے وہ آپ کا اسپیشلی یہ زیادہ مسائل جو سننے میں آتے ہیں وہ ہسبینڈ وائف کے ہی آتے ہیں۔ جب وہ ہسبینڈ کو مسئلہ ہے جی اس کی بیوی جو ہے وہ کسی اور بندے سے ملتی ہے، یا عورتوں کو مسئلہ ہوتا ہے جی اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ کسی اور عورت سے ملتا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ آپ سے محبت کرتا ہے، کیا وہ آپ کو عزت دیتا ہے؟ اگر یہ سب کر رہا ہے تو آپ اس پہ شک کیوں کر رہی ہیں؟ انسان کی نیچر کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ اس کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے دیکھی جائے گی جو ہے گا۔ تو وہ پھر بندہ کہتا ہے کہ جی ایز آدمی کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ بندہ چل ٹھیک ہے یار تم جو کرنا ہے کر لے، دیکھی جائے گی جو ہے۔ یہاں پر میں بات ایک میرا کی ضرور لے کر آؤں گی۔ میں سن رہی تھی میرا کی کہانی ایک سنت کی زبانی، تو انہوں نے کہا میرا کافی عرصے تک رادھا جی سے بہت جلتی رہی کہ کرشن اور رادھا کا پیار بہت زیادہ فیمس ہے، اور جب بھی نام لیا جاتا ہے رادھا کرشن کہا جاتا ہے۔ تو میرا کو بچپن سے جن لوگوں نے کہانی سنی ہے کہا گیا کہ کرشن ان کے پتی ہیں اور وہ اسی مورتی سے پیار کرتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ رادھا ان کی لائف میں تو جلن، اور ایک وقت ایسا آیا جب ان کا حقیقی عشق اس لیول تک پہنچ گیا تو انہیں احساس ہوا کہ کوئی بھی شے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی چیز ان کے اور کرشن کے بیچ میں نہیں ہے، اور انہیں فرق نہیں پڑنے لگا۔ پھر اس وقت رام، کرشن اور ہر کوئی جو ڈیوائن فورس تھے وہ ان کے لیے ایک ہو گئے، اور یہ ایک ان کے ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ گرو رہے ہیں ان کے بھی لائف میں۔ لیکن جو مین بات جیسے آپ نے کہی، اس وقت ان کی رادھا سے محبت تھی یا ان کی کتنی بیویاں تھیں وہ سب میٹر نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ میرا اور کرشن کا پیار اس وقت پروان چڑھا۔ دیکھیں بات وہی، میں بات کو سمیٹتے ہوئے ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے ہمارے شو کا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو محبت ملتی ہے، اور خوبصورت ہے زندگی۔ ہر وہ انسان، دوسرا انسان آپ کے علاوہ، آپ تو اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو، ویسے یہ بھی بڑا اچھا ٹاپک ہے۔ انسان ہر اپنے آپ کو بہت محبت کرتا ہے کیونکہ میک اپ کر رہا ہوتا ہے، ٹائی شائی کوٹ شوٹ پہن کے جاتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے شیشے میں جاتا ہے بار بار۔ اینی ویز اپنے علاوہ ہر دوسرا انسان جو ہے وہ خوبصورت ہے، اور دوسرے کی عزت آپ پہ فرض ہے۔ فرض مطلب یو ہیو ٹو ڈو دیٹ۔ اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو ساری دنیا خوبصورت ہے، آپ کو ساری دنیا سے محبت ہوگی، اور اگر کوئی آپ کو محبت کرنے والا مل جائے تو اس کی عزت کیجیے۔ آپ اگر اس کو اتنی محبت نہیں بھی دے سکتے، کیونکہ ہر انسان کی محبت کا لیول الگ ہوتا ہے، جتنی آپ دے سکتے ہیں وہ دیجیے، انشاءاللہ یہ آپ کا ریلیشن اچھا رہے گا۔ اور میرے خیال سے اب ہمیں اجازت لینی چاہیے اپنا۔ جی بالکل، بہت اچھا لگا آپ سے پھر سے ایک بار مخاطب ہو کر، اور حاضر ہوں گے پھر سے۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی بات ہماری اچھی لگے تو ڈیفینیٹلی آپ نیچے کمنٹس میں شیئر بھی کر سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، اور اگر کوئی بات بری لگے تو بھی ہمیں آپ بتا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکیں۔ ہمارا مقصد اس شو کا صرف یہ ہے کہ اپنے کمیونٹی کے ساتھ تھوڑی سی انٹریکشن، تھوڑے سے چھوٹے موٹے جو پرابلمز ہم لوگ دیکھتے ہیں زندگی میں اس کو ہم شیئر کر سکیں۔ اور اگر آپ آ کے ہمارے ساتھ گپ شپ مارنا چاہتے ہیں، ابھی تو فی الحال کووڈ چل رہا ہے اس لیے ہم لوگوں بھی کافی ڈسٹینس میں بیٹھے ہوئے ہیں، 6 فٹ کی دوری جو ہے وہ تقریباً ضروری ہے، سینٹر میں ہم لوگوں نے رکھا ہوا ٹیبل۔ یہ اینی ویز یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اپنی سیفٹی کا بہت خیال رکھیے۔ آپ کوئی بھی چیز اگر ہم لوگ کہیں پہ بھی آپ کے کام آ سکتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے، اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم۔